آج ہم رابرٹ کیوساکی کی بہت مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے جو بنیادی خیالات ہیں اور ان سے جڑے کچھ تنازعات بھی ان کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب تو دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں بکی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ پرسنل فائنانس سمجھنے کا پہلا قدم بنی ہے۔ صحیح۔ کتاب کا جو پورا خاکہ ہے وہ کیوساکی کے 2 والدین کے گرد ہے۔ ایک ان کے اپنے والد جو پڑھے لکھے تھے مگر ہمیشہ مالی طور پر پریشان رہے، انہیں وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرے ان کے دوست کے والد جو ان کے مطابق کم پڑھے لکھے تھے لیکن ایک کامیاب کاروباری بن گئے، امیر ہو گئے۔ یہ رچ ڈیڈ ہیں۔ تو یہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کا فرق ہی اصل کہانی ہے۔ بالکل، یہی کنٹراسٹ ان کے پورے پیغام کی بنیاد ہے۔ ساتھ ہی اس پر جو تنقید ہوئی ہے یا جو کنٹروورشل چیزیں ہیں الگ الگ سورسز سے، جی، ان پر بھی تھوڑی بات کریں، بالکل نیوٹرل ہو کر۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے مشہور اصول، امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جو عام ملازم لوگ ہیں وہ اپنی زندگی بس تنخواہ کے لیے کام کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ اسے چوہا دوڑ کہتے ہیں، ریٹ ریس۔ ریٹ ریس۔ جی، اس کے برعکس امیر لوگ وہ کہتے ہیں ایسی چیزیں بنانے پہ فوکس کرتے ہیں جو ان کے لیے پیسہ کمائیں، یعنی ایسٹس۔ ایسٹس یعنی وہ چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، ہے نا؟ بالکل، بغیر آپ کے وقت لگائے، جیسے کرائے کی آمدنی ہو گئی یا کسی بزنس سے منافع جس میں آپ روز کام نہ کر رہے ہوں۔ اسے پیسو انکم کہتے ہیں۔ یہ پیسو انکم کا کانسیپٹ تو بہت اپیلنگ ہے، لیکن ان کا ایک اور نقطہ ہے جو کافی حیران کن ہے کہ پیسہ بچانے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹا ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ان کے وہ تھوڑے کنٹروورشل خیالات شروع ہوتے ہیں۔ کیوساکی کا ماننا ہے کہ یہ جو کرنسی ہے ڈالر، روپیہ وغیرہ، فیاٹ کرنسی، ہاں، فیاٹ کرنسی، جس کے پیچھے سونا وغیرہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ نقلی ہے کیونکہ انفلیشن یعنی مہنگائی کی وجہ سے اس کی قدر وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، تو بینک میں رکھا پیسہ اصل میں کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل دولت سونا، چاندی، خدا کا پیسہ وہ کہتے ہیں، یا پھر آج کل بٹ کوائن، لوگوں کا پیسہ۔ تو یہ سیلنگ کے خلاف ایک کیس بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور مشہور اور کنٹروورشل خیال ہے کہ آپ کا اپنا گھر وہ ایسٹ نہیں، لائبلٹی ہے۔ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ ہم تو گھر کو سب سے بڑا ایسٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی ڈیفینیشن سمپل ہے، ایسٹ جیب میں پیسہ ڈالتا ہے، لائبلٹی نکالتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اپنے گھر پہ وہ قرض کی قسطیں ہوتی ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے، ریپیئر کے خرچے، یہ سب پیسہ نکال رہے ہیں نا؟ ہاں، نکال تو رہے ہیں۔ تو ان کے حساب سے یہ لائبلٹی ہوئی۔ ایسٹ تب بنے گا جب آپ اسے کرائے پہ دے دیں، اس سے پیسہ ہے۔ اچھا، تو ایسٹ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ قرض اور ٹیکس کے بارے میں بھی کچھ الگ کہتے ہیں۔ جی، وہ اچھے قرض کی بات کرتے ہیں، ایسا قرض جو آپ ایسٹ خریدنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں امیر لوگ قرض لے کر انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور پھر قانونی طریقوں سے اپنا ٹیکس کم سے کم رکھتے ہیں، جبکہ ملازم لوگ اپنی پوری تنخواہ پہ سیدھا ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ سسٹم کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے وہ کہتے ہیں سب سے اہم چیز مائنڈ سیٹ ہے، ذہنیت، انٹرپرینوریل ورسز امپلائی۔ بالکل، فائنینشیل لٹریسی یعنی مالی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، مسلسل سیکھتے رہنا۔ انہوں نے کہا ہے مسلسل مطالعہ کریں، اور سب سے اہم صحیح لوگوں سے تعلق رکھنا، امیر اور کامیاب لوگوں کے نیٹ ورک میں رہنا۔ یہ تو ہو گئے کتاب کے مین آئیڈیاز، لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا اس پر تنقید بھی بہت ہے۔ سب سے بڑا سوال تو امیر داد کے وجود پر ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کئی کرٹکس نے پوچھا ہے کہ کیا رچ ڈیڈ واقعی کوئی شخص تھے یا صرف ایک کہانی کا کردار تھے ان کے آئیڈیاز بتانے کے لیے؟ فکشنل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہانیاں جو کتاب میں ہیں، جیسے بچپن میں سکے پگھلانا یا گھنٹوں میں گھر بیچ کر منافع کمانا، ان کی سچائی پر بھی شبہ ہے۔ اور پور ڈیڈ کے بارے میں بھی کچھ کہا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ سورسز کہتے ہیں کہ ان کے پور ڈیڈ یعنی ان کے اپنے والد وہ اصل میں غریب نہیں تھے، وہ ہوائی اسٹیٹ کے ہیڈ آف ایجوکیشن تھے، ایک ہائی لیول پڑھے لکھے عہدیدار۔ تو یہ تو پور ڈیڈ والی امیج کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل۔
اچھا، تو ایڈوائس کی کوالٹی پہ کیا اعتراض ہیں؟ کیا وہ پریکٹیکل ہیں؟ یہاں بھی مسائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشورے اکثر واضح نہیں ہوتے، مطلب ایسٹس خریدو، لیکن کون سے، کیسے، تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا ویگ لگتا ہے اسی۔ اور کچھ مشورے جیسے ٹیکس بچانے کے طریقے، وہ کچھ لوگوں کے نزدیک خطرناک یا قانونی حدود کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں کانٹرڈکشنز بھی ہیں۔ ایک اور چیز، ان کا تعلیم اور ایکسپرٹس کے بارے میں رویہ، وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ ہاں، کتاب میں روایتی تعلیم، ٹیچرز، پی ایچ ڈیز کے لیے ایک واضح ناپسندیدگی ہے۔ اسے اسٹریٹ سمارٹس کے مقابلے میں کمتر دکھایا گیا ہے۔ جبکہ ان کے اپنے والد ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ یہی تو عجیب بات ہے، ان کے اپنے والد ہیڈ آف ایجوکیشن تھے۔ اور خود رابرٹ کیوساکی کا اپنا فائنینشیل ریکارڈ کیسا رہا ہے، اس پر بھی سوال ہیں۔ بالکل، ان کی کمپنیز پہلے دیوالیہ بھی ہو چکی ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ وہ اس کتاب کی شہرت کو استعمال کر کے بہت مہنگے سیمینارز اور کورسز بیچتے ہیں۔ اچھا، جن کی اصلی فائدہ مندی پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ بزنس ماڈلز ان کے MLM یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ سے بھی منسلک بتائے جاتے ہیں، جو اکثر پیرامڈ سکیمز کے قریب ہوتی ہیں۔ جی، اور کتاب میں بھی ان کے اپنے گیمز جیسے کیش فلو اور دوسری پروڈکٹس کی پروموشن نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ نے بلا شبہ لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی۔ ایسٹس، لائبلٹیز، پیسو انکم، انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ، یہ کانسیپٹس عام کیے۔ جی ہاں، یہ اس کی اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف کہانیوں کی سچائی، مشوروں کی کوالٹی اور حفاظت، مصنف کا اپنا ٹریک ریکارڈ اور کمرشل انٹرسٹس، ان سب کی وجہ سے اس پر شدید تنقید بھی ہے۔ تو دونوں پہلو دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مالی علم حاصل کرنے کے سفر میں ایسی مشہور لیکن متنازع کتابیں یا لوگ سامنے آئیں تو ان سے سیکھا کیسے جائے، ان کی اچھی باتوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، ہاں، اور جو ان کے پوٹینشل خطرات ہیں یا گمراہ کن پہلو ہیں ان سے خود کو کیسے بچایا جائے۔ یہ بیلنس شاید اصل چیلنج ہے۔